ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبور پر، اور کروڑہ رحمتیں ہوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبور پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے، دھوکہ دہی کی مروجہ شکلیں اور اسلامی تعلیمات۔ معاشرتی جو گناہ ہیں ان سے متعلقہ ہمارا موضوع چل رہا تھا، تو معاشرتی برائیوں میں سے ایک معاشرتی برائی کہ دھوکہ دہی کی مروجہ شکلیں اور اسلامی تعلیمات۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دین دیا، دین اسلام، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جس نے انسانیت کی ہر موقع پہ رہنمائی کی۔ معذرتاً آپ نے اپنا اجر بھی ضائع کیا اور ان کا بھی اجر ضائع کیا، معذرتاً۔ جہاں پہ جگہ ملے بیٹھ جائیں، کسی کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائیں، نہ سلام لیں، نہیں سنت پیچھے پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا، دین اسلام، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور جس نے انسانیت کی ہر موقع پہ رہنمائی کی۔ وہ خواہ حقوق اللہ میں عبادات ہوں یا حقوق العباد میں معاملات ہوں، انسان کی انفرادی، عائلی، معاشرتی، معاشی اور اجتماعی زندگی میں اس دین اسلام نے مکمل ہدایات دی ہیں، مکمل رہنمائی کی ہے، اور بالخصوص اسلامی تعلیمات میں آپس کے لین دین، بزنس اور کاروباری معاملات میں امانت، صداقت، وفاء عہد، ان سب چیزوں کا ہمارا یہ دین ہمیں حکم دیتا ہے۔ اسی طرح حصول رزق کے لیے جائز ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ناجائز اور حرام طریقوں سے اللہ منع کر دیتے ہیں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں تجارتی معاملات میں دھوکہ دہی اور ناجائز ذرائع، غلط بیانی، خیانت کرنے والے آپ کو بہت سے مارکیٹ کے اندر ایسے ٹھگ حضرات نظر آتے ہیں۔ اکثر کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شروع میں بڑے ہی سبز باغ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور آپ دیکھ لیں ٹریول ایجنسی والوں کو کہ جو لوگ حج اور عمرہ کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہاں پہ کچھ اور بتلاتے ہیں، اور وہاں پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ اسی طرح معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سی ہاؤسنگ سکیمیں، ان کی صورتحال دیکھ لیں، بہت سے سبز باغ دکھلائے جاتے ہیں، جب حقیقت کھلتی ہے تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، اور ان کے اونرز حضرات، مالک حضرات سالہ سال جیل بھی کاٹ کے آ جاتے ہیں، لیکن کیا مجال کہ لوگوں کا لیا ہوا پیسہ ان کو واپس کر دیں۔ اور تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگ کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، تو دعوت انبیاء کرام کے دو اہم اور بنیادی نکات نظر آتے ہیں۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی، اس کے دو اہم بنیادی نکات تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی، جس پہ سب سے پہلے توحید اور پھر اس کی اقسام، تقاضے اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنا، یہ انبیاء کی دعوت کا پہلا نقطہ تھا۔ اور دوسرا نقطہ تھا حقوق العباد کی ادائیگی، کہ جس کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ بھی کیا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ تاکید کے طور پہ کہا کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپ تول یہ لیا اور دیا کرو، اور پھر لوگوں کو چیزیں کم تول کر دینا اس سے منع کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اس معاشرتی برائی سے روکتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس قبیح فعل سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، لہذا تم اس سے باز آ جاؤ اور اپنے مالی معاملات کو
حکم الہی کے مطابق سر انجام دو۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ۔ جس دین کے پیروکار ہیں میں اور آپ، یہ دین مجھے اور آپ کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نہ ہی ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف دیں۔ گاہک حضرات کو، کسٹمرز حضرات کو کسی بھی طرح سے بے وقوف بنانا اور نقصان پہنچانا، یاد رکھیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور ایک تو یہ جرم، اور دوسرا پھر جو حضرات کرنے والے ہیں وہ اس کو بڑا اپنی چالاکی اور ہوشیاری اور بڑا اپنے آپ کو چال باز سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ چوری اور اوپر سے سینہ دوری۔ دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، پہلے پہل آپ کی طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے کسی کو آپ نقصان پہنچائیں، اور نہ ہی بدلے کے طور پہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں اور نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے۔ یہ میرا دین اور آپ کا دین یہ حکم دیتا ہے ہمیں۔ اور پھر ناپ تول میں کمی کرنے والے پھر یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ دھوکہ دہی کرنے والے، فراڈ، دھوکہ اور خیانت کرنے والے، ہمیں مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پہ دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے، بڑا فراڈ، غبن اور دھوکہ، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ اس کے اوپر نازل کر دی، اور اس قوم کی تباہی کا جو سب سے بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ان کا لینے کا معیار کچھ اور تھا اور دینے کا معیار کچھ اور تھا۔ یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور کسی بھی طریقے سے اپنے گاہک کو اور اپنے کسٹمر حضرات کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جس دین کے ہم پیروکار ہیں، اس دین کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود دوسروں کی خیرخواہی سوچیں اور دوسروں کا ہمیشہ بھلا اور اچھا سوچیں۔ اور دھوکہ، فراڈ، غبن، یہ ساری اس کی ضد ہے۔ میرا اور آپ کا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اچھا سوچیں، خیر خواہی اور بھلائی کا نقطہ وہ سامنے رکھیں کہ میرے بھائی کو کس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن مفاد پرستی ایسی کہ ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، دوسرے کا جتنا نقصان ہو جائے ہمیں اس سے کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ اسلامی اخوت اور ایمانی رشتے جو تھے وہ ختم ہوتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من غش فلیس منی، من غش فلیس منی، جس نے بھی دھوکہ کیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس نے دھوکہ کیا فلیس منی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے علم، ہمارے طریقے اور حسن عمل اور ہدایات پر نہیں ہے، وہ ہمارے علم پہ نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی فرما بردار اولاد ہو اور اس کو باپ اس کا آگ کر دے، اس کو گھر سے نکال دے کہ آپ میرے بیٹے نہیں ہیں، اس کا انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کا باپ نہیں، تو اگر کوئی فرما بردار اولاد ہوتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کیا گزرتی۔ اور اگر میں اور آپ دعویٰ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا، اور ہمارے کام یہ ہوں کہ ہم دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنے والے اور فراڈ کرنے والے ہوں، دھوکہ دہی دینے والے ہوں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو بھی ہم میں سے دھوکہ کرنے والا ہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں، ہمارے حسن عمل پہ نہیں ہے، ہمارے علم پہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سے جدا ہو گیا، ہمارے راستے اور اس کے راستے جدا ہو گئے۔ اور یاد رکھیں
ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے، ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مومن یہ اعتبار کرتا ہے، دوسرے پہ اعتماد کرتا ہے، اور جو منافق اور فاجر ہوتا ہے یہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت بتلائی کہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ فراڈیا ہوتا ہے، اور مومن یہ بڑا سادہ کہہ لے، بھولا کہہ لے، یہ اعتماد کرنے والا اور جلدی دوسرے کے اوپر اعتبار کرنے والا ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن غر کریم، مومن یہ بھولا بالا اور سخی ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، فاجر آدمی فریبکار ہوتا ہے اور بخیل ہوتا ہے۔ فاجر آدمی یہ فریبکار ہوتا ہے اور بخیل ہوتا ہے۔ اور ایسے پھر شخص کا جو دھوکے باز ہے، چال باز ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم۔ من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے بھی دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ چالاکی اور دھوکہ دینے والا شخص یہ دونوں جہنمی۔ والمکر دھوکہ، والخداع چالاکی چال بازی، یہ فی النار، ان دونوں کا ٹھکانہ جہنم میں۔ اب ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ دھوکہ بازی کی یا چالاکی کی معاشرے کے اندر کون سی ہمیں شکلیں نظر آتی ہیں؟ مختلف شکلیں، مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ بے شک سائنس نے بڑی ترقی کر لی، کیمروں کی انسٹالیشن ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ دھوکے کی وارداتیں وہ پہلے سے بڑھتی ہی نظر آتی ہیں، کم ہوتی نہیں نظر آتی۔ آپ دیکھ لیں کہ موبائل فونز پہ کال آتی ہیں کہ آپ کو جناب اتنا اتنا انعام نکلا ہے، آپ یہ کریں تو آپ کو یہ انعام مل سکتا ہے۔ دھوکہ دہی کی ایک بہت بڑی شکل، انعامی رقم کا لالچ دیا جاتا ہے اور پیچھے مقصد فراڈ اور دھوکہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی صورت ہو دھوکہ دہی کی، وہ حرام اور ممنوع ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کا رزق وہ بند نہیں کرتے۔ اللہ بڑی رزاق ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ ہاں، بندہ خود کیا کرتا ہے، اپنے اس بزنس کو جو رزق کا اس نے ذریعہ بنایا تھا، اس میں وہ کیا کرتا ہے، ناجائز منافع خوری اور کم کوالٹی، دھوکہ دہی، کسی بھی طریقے سے وہ گاہکوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ رزق اس کا وہی تھا جو اس کو ملنا تھا۔ یہ بیچارہ اللہ پہ ایمان اور اللہ پہ یقین اور اللہ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے ان ناجائز ذرائع کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے کروں گا تو میں رزق زیادہ کما لوں، حالانکہ جتنا رزق اللہ نے میرے اور آپ کے نصیبے میں لکھا کوئی دوسرا اس کو لے نہیں سکتا۔ جتنا رزق میرے اور آپ کے نصیبے میں لکھا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو کوئی نہیں بند کر سکتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بندے کا جب تک رزق مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی۔ اب یہ بیچارہ ہمارا کمزور ایمان، ہم ایسے ناجائز ذرائع کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایسے ذرائع اور ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ وہی رزق آنا وہ بھی تھا، ہمارے پاس آنا تھا اس رزق، لیکن ہم نے وہ ناجائز ذریعہ ڈھونڈ لیا اور غلط طریقہ اختیار کر لیا، اب وہ ہم نے حرام رزق اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لوگوں آپس کا مال ایک دوسرے کا یہ آپ باطل طریقے سے نہیں کھاؤ۔ مال میرا کسی کے پاس جاتا ہے، کسی کا مال میرے پاس آتا ہے، میں کہیں پہ جاب کرتا ہوں، کہیں پہ بزنس کرتا ہوں، لوگوں کا مال میرے پاس آ رہا ہے، میں جا کے کہیں پہ انویسٹ کرتا ہوں، میرا مال کسی کے پاس جا رہا ہے، تو یہ باطل طریقے سے نہیں کرو۔ ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے تک حلال اور جائز ذریعے تک پہنچاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں تجارت کے ذریعے آپ بڑا حلال رزق اختیار کر سکتے ہیں اور اس کو حرام نہ بنائیں۔ تجارت کے ذریعے اس رزق کو حلال آپ ذریعہ اپنا لیا ہے اور حلال طریقے سے اس کو کماتے جائیں۔ یہ اب ایک دوسرے کا رزق ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ وہ کہیں پہ جاب کرتا ہے، وہ آپ سے کوئی چیز آ کے خریدتا ہے، آپ تک اس کا نفع پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہے۔ تو دھوکہ دہی کی کوئی بھی صورت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اور
نفع بخش تجارت کے ایک اسلامی اصول بتلا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البیعان بالخیار، دونوں تجارت کرنے والے، خریدنے والا اور بیچنے والا، دونوں اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی۔ میں نے کوئی چیز خریدی، مجھے اختیار ہے، مجھے نہیں دل لگی میں واپس کر دوں۔ پھر دوسری حدیث میں 3 دن تک بھی ہے، اور یہ بھی تعلیم اور تربیت دی ہے اپنی امت کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی یہ تربیت کی کہ من اقال بیعن، جو خریدی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے، آپ نے کوئی چیز بیچی تھی اور وہ واپس کرنے کے لیے آ جاتا ہے، آپ واپس لے لیتے ہیں، تو عقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ کی لغزشوں کو کتنیوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا دین ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں، خریدنے والا اور بیچنے والا، دونوں اختیار کے ساتھ ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک یہ جدا نہیں ہوتے۔ اور فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، نفع بخش تجارت کیسے ہوگی، اس تجارت میں فائدہ کیسے ہوگا؟ ان صدقہ، سچ بولتے ہیں دونوں، لینے والا بیچنے والا، وَبَيَّنَا، اور چیز کی حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیع کے اندر، اس خرید و فروخت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اس نے چھپا کے رکھا ہوگا۔ ریڈیو پہ جائیں نا، وہ جو عیبدار ہوتی ہیں چیزیں، وہ پیچھے چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، کسٹمر کی ذرا سی، گاہک کی توجہ ذرا سی ادھر ہوئی، اب یہ اٹھا کے اس میں فوراً ڈالے گا شاپر کے اندر، اس کو تو پتہ ہے یہ معیوب چیز ہے۔ ان کا تما، پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑی چالاکی کی ہے جناب، میں بڑا مکار اور میں بڑا تیز ہوں، اور دیکھیں میں نے کیسے اس کو داؤ لگا دیا ہے۔ ان کا تما، چھپاتے ہیں اپنی چیز کا عیب، کذبا، دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ محقت برکت بیعہما، بیچارہ صبح سے شام تک ریڑھی پہ کھڑا ہے اور شام تک آوازیں لگا لگا کے بیچ رہا ہے، لیکن کوئی برکت نہیں آ رہی۔ اسی طرح ہاتھ کا ہاتھ پھیلایا ہوا ہے کہ مہنگائی بڑی ہے جناب، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جو تجارت کے اسلامی اصول تھے وہ ہم نے چھوڑ دی، ہم نے اپنے اصول اپنائے، تو پھر اپنے اصولوں کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ شریعت تو ہماری خیرخواہی چاہتی ہے، شریعت کے ہر حکم کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ہم اس کو اپناتے تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ تھا، ہم نے اپنے عقل کو دوڑایا تو پھر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان۔ اور جھوٹ بول کے سامان بیچنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے، عذاب الہی کو دعوت دینا۔ المسبل والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكذب، یہ صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور المنان، احسان جتلانے والا، کسی موقع پہ اس نے احسان کیا اور یہ اس کو بار بار یاد دلاتا ہے میں نے یہ کیا اور تیرے اوپر یہ کیا۔ والمنفق صلعته، اور اپنے سامان کو، سودے کو بیچنے والا، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر۔ یہ 3 شخص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 4 سخت قسم کی وعیدیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو جھوٹ بول کے سامان بیچنا، یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ ایسے ہی منڈیوں کے اندر چلے جائیں تو قیمت بڑھانے کے لیے ایک بولی لگائی جاتی ہے، جن کا تعلق منڈیوں سے ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا، لا یتلقى الرکبان لبیع، قافلوں سے، منڈی سے باہر آ رہی ہیں گاڑیاں، سامان لے کر آ رہی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ آپ باہر جا کے ان سے باہری سودا کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے، ضرر ہے ان کے لیے۔ کیسے؟ وہ بیچارے منڈیوں میں آئے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس چیز کا منڈی میں کیا ریٹ ہے۔ آپ نے چالاکی سے ان کو جھوٹ بول کے کہ جناب منڈی کا حال تو بہت مندہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور ان سے وہیں پہ سودا کر لیتے ہیں سستے داموں، تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ ایسے قافلوں سے مل ہی نہیں سکتے۔ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، ایک چیز کوئی خرید رہا ہے تو دوسرے کو یہ حق نہیں کہ اس کی چیز کے اوپر جا کے یہ اپنا ریٹ لگا دے اور اپنا مول لگا دے۔ اور وَلَا تَنَاجَشُوا، بھاؤ نہ بڑھاؤ۔ منڈیوں میں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کھڑے کر دیتے ہیں، ایک چیز کی بولی لگاتے ہیں 500، جو اس کے اپنے بڑے ساتھ کھڑے ہیں 550، وہ 600 کہتا ہے، یہ کہتا ہے 650، یہ اپنے بھاؤ، صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے خریدنا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ وَلَا بَيْعٌ وَلَا بَيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، اور جو شہری ہے وہ دیہاتی سے جا کے بیع نہ کرے، وہ خرید و فروخت نہ کرے۔ وہ بیچارہ سادہ آدمی دیہات سے اپنا سامان لے کر آ رہا ہے، اس کو منڈی میں پہنچنے دیں، منڈی کے ریٹ کے حالات لینے دیں، پھر جا کے سودا کریں۔ تو یہ بھی منع کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ وَلَا تَسُرُّ الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، عمومی طور پہ منڈیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بکریوں کو یا گائے کو، اس طرح کی جو بھی چیز دودھ والی ہے، بھینس ہے، اس کو 2 دن 1 دن کے لیے روک لیا جاتا ہے، دودھ دوہا نہیں جاتا،
اور پھر منڈی میں لایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا دیکھے کہ بڑا دودھ والا جانور ہے اور وہ مہنگے داموں لے لے، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی۔ اور ایسے ہی تجارتی قافلے جو آ رہے ہیں منڈی میں، ان کو آگے جا کر ملنا، اس کو دھوکہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ دینا، اپنی چالاکیوں سے کسی بھی طریقے سے اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ صحابی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں شریک ہوئے تھے، سر پہ پتھر لگا تو ان کی زبان کے اندر اور تھوڑا عقل بھی ان کی متاثر ہو گئی تھی، زبان میں لکنت آ گئی، تو اکثر خرید و فروخت کے وقت ان کو نقصان ہو جاتا تھا، تاجر آدمی تھے، نقصان ہو جاتا تھا۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے صحابی جب بھی آپ کوئی چیز بیچیں یا خریدیں، آپ کہہ دیا کریں لا خلابت، بھائی دھوکہ نہیں ہوگا۔ وہ اور مسلمان تھے، ہم اور ہیں، کہتے بھی رہیں تو پھر بھی ہم نے تو اپنا داؤ لگانا ہے، لیکن وہ الفاظ کافی ہوتے تھے کہ لا خلابت، دھوکہ نہیں ہوگا، سچی سچی چیز میں بھی بیچوں گا، آپ مجھے نقصان نہ دیں، میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا، میں بھی اپنی حقیقت اس چیز کی پوری بیان کروں گا، اور آپ بھی اس چیز کی حقیقت کو جانتے ہوئے اچھی طرح وہ چیز لے لیں۔ اسی طرح ہماری مارکیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے، چیزوں کا لیبل چینج کرتے ہیں، اس کے عیوب چھپاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناجائز ذرائع ہے۔ آپ علیہ السلام منڈی میں جاتے ہیں، معروف حدیث ہے، آپ نے جا کے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے سامان گیلا تھا، آپ نے پوچھا بھی یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ اصابت السماء، رات کو بارش آئی اور بارش کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، میرے صحابی ایسا کیوں نہیں کیا کہ آپ یہ گیلے والا جو سامان تھا اس کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یراہ الناس، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سامان گیلا ہے، اور پھر ساتھ کہہ دیا کہ من غش فلیس منی، جو بھی دھوکہ دیتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دھوکے بازوں کے لیے روز قیامت سب سے بڑی سزا، من یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، دے لیں دھوکہ، یہاں پہ کر لیں فراڈ، کسی کے ساتھ کرنا ہے جتنا مرضی کر لیں، کیا ہوگا پھر ایک دن اللہ کے سامنے تو جانا ہے نا، یہ تو میرا اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ من یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، یہی چیز تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان چیزوں سے بھاگتے تھے۔ بڑا خیر خواہی کا جذبہ تھا، جو بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا، خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ دھوکے سے کوئی چیز لے لی ہے، چوری سے اٹھا لی ہے، کل وہ قیامت والے دن اس چیز کو لے کے آئے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت۔ اللہ اعاذنا اللہ ہم کو ایسی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہے، یہاں پہ دھوکہ دیا، فراڈ کیا، بڑا چال بازیاں کی ہیں، بڑا اپنے آپ کو مکار سمجھا ہے، کل سارا حساب برابر ہو جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہاں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ تو ایسا ترازو ہے جو بڑا عدل و انصاف کا ترازو۔ اللہ، اور عہد ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وعدے کرتے ہیں لیکن کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور فراڈ کرتے ہیں، ایسے لوگ روز قیامت ذلیل اور خوار ہو رہے ہوں۔ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا، اور وَيُرَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ، اور اس جھنڈے کو دیکھ کے پہچانا جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ اچھا، یہ دنیا میں فراڈ کیا کرتا تھا۔ اللہ ایسی ذلت سے محفوظ فرما لے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، اللہ قیامت تک آنے والے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص اس کو جمع کر دیں گے، اور یرفع لکل غادر لواء، ہر دھوکے باز کے پاس ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، فقیل هذه غدرۃ فلان ابن فلان، اور یہ ساتھ اعلان کیا جائے گا کہ یہ اس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اس نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ دھوکے بازوں کا ایک وقت آئے گا، شاید ہی کوئی اس سے بچ جائے گا۔ سیأتی علی الناس سنوات، دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے لوگوں پر جو دھوکے باز ہیں ان کے اوپر کئی سال آئیں گے۔ خداعات، وہاں پہ ہوگا کیا، یصدق فیہ الکاذب، دوڑا لیں ہم معاشرے میں نظریں، کیا ہوتا ہے، جھوٹے کو سچا سمجھا جاتا ہے، اور یہی آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی کی، یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کو سچا سمجھا جائے گا۔
وَيُكَذَّبُ فِيهَا صَادِق، اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِن، اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِین، اور جس کو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا امانت دار ہے وہ صحیح معنوں میں خائن ہوگا، وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبَضَةُ، اور رویبضہ وہاں پہ عام ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، تو آپ نے بتلایا کہ یہ رویبضہ کیا ہے؟ الرجل التاف فی امر العامہ، حقیر آدمی، اس کو عوامی معاملات میں وہ رائے دینے والا ہوگا۔ حقیر آدمی وہ عوام کو لے کر چلنے والا ہوگا اور عوامی معاملات کے اندر وہ اپنی رائے دے رہا ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی۔ یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں اس بات کو واضح کرنا بھی۔ پچھلے یہ 2-4 دن پہلے ایک دکان پہ کھڑا ہوا، پنسار سٹور ہے، اچھا ان کے ساتھ دعا سلام ہے، کہتے ہیں مولانا صاحب اگر ایک چیز عرض کروں تو آپ بیان کر دیں جمعے میں۔ میں نے کہا جی ضرور۔ کہتے ہیں بھائی لوگ چیزیں لینے آتے ہیں، ایک دن کہتا ہمارے پاس 10 روپے کے اس نے کوئی چنے لیے اور کوئی چیز لی، اور ایک جگہ کے باداموں کی یوں مٹھی بھر لی، 100 روپے کے بادام اٹھا لیے اور 10 روپے کی چیز لے لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے اس پہ کوئی ذرا لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ حرام ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو پتہ ہے یہ حرام ہے، لوگوں کو پتہ ہے بھئی چیز آپ 10 روپے کی لے رہے ہیں، جو چیز لے رہے ہیں آپ نے جب اس چیز کا وزن کروا لیا ہے تو آپ کو کھانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اسی چیز میں سے کھائیں۔ آپ بغیر دیے پیسے، عمومی طور پہ ہم دکان میں جاتے ہیں، وہ بیچارہ ہم لے پیاز رہے ہیں اور ادھر سے مالٹے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر سے کیلا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو یہ حرام ہے۔ حرام صرف سور نہیں ہے، حرام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کا پیسہ چوری کر لیں، یہ ساری چیزیں بھی حرام ہیں۔ عمومی طور پہ یہ کیٹرنگ والے حضرات جو ہیں، مت سمجھے کہ میں ان کو کوئی تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہوں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جس کو بھی دیکھیں حال یہی ہے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں، بھائی مالک نے آپ کو دیے پوری دیگ کے پیسے، مالک نے آپ کو پوری دیگ کے پیسے دیے، اب وہ حضرات کیا کرتے ہیں، چپ کے سب سے پہلے اپنا حصہ الگ کرتے ہیں، پوری پلیٹ بھر کے اندر رکھ لیتے ہیں اور اپنے ساتھیوں اور احباب کو بھی بلا لیتے ہیں کہ جناب ہم نے نکال لی، آپ آ جائیں۔ بھائیو یہ بھی حرام ہے، آپ حرام کھا رہے ہیں۔ مت سمجھے کہ آپ نے اپنی محنت کھا رہے ہیں، آپ اپنی محنت کے پیسے لے رہے ہیں، آپ نے طے کیے، زیادہ کیے کم کیے، آپ نے اپنی محنت کے پیسے طے کر لی۔ اب آپ جو چیز لے رہے ہیں ایک بوٹی بھی اس کے اندر سے لیں گے تو وہ بھی حرام ہوگی، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لحم نبت من سحت، وہ گوشت جس کی پرورش حرام مال سے ہی ہوئی ہے، النار اولی بہ، جہنم کا زیادہ مستحق ہے وہ۔ تو مت یہ اپنے اندر بیماریاں پیدا کریں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ہاتھوں کو روکیں۔ کسی کی دکان پہ جاتے ہیں تو جو چیز لے رہے ہیں وہی خریدیں، اس کا نقصان نہ کریں بیچارے کا۔ وہ بیچارہ کہتا ہے جی کیا کریں، جو بھی آتا ہے، اب ظاہر ہے انہوں نے چیزیں ساری دکھلانے کے لیے سامنے اوپن رکھنی، ایک جاتا ہے مٹھی بھر لیتا ہے، بھائی ہم کیا کریں بیچارے، اب کسی کو روکے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کسٹمرز خراب ہوتے ہیں۔ تو بھائیو یہ چیزیں بھی اپنے اندر دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ وہ معاشرہ سنور جائے گا، وہ معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ ہم دوسروں کو ہمیشہ دیکھتے ہیں اپنے گربان میں جھانکتے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بالکل بڑا طاہر اور بڑا پاک ہوں، دوسرے سارے غلط ہیں۔ نہیں، ہر ایک، وہ دکاندار حضرات ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، وہ اپنی امانت اور اپنی دیانت اور سچائی سے کام کریں۔ میں یہ کام جو کر رہا ہوں کیا میں اپنے لیے یہ پسند کروں گا، میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو میں یہ پسند کروں گا، بس یہ اپنا یہ معیار رکھیں، پھر دیکھیں کیسے معاشرہ سنورتا ہے اور کیسے یہ چیزیں دور ہوتی ہیں ہمارے اندر۔